جب فرائیڈے آتا ہے نا جمعہ کا دن رمضان میں، فرمایا تب تو وارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعے کی مغرب تک، غروب آفتاب سے جمعہ کی غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب مغفرت پانے والے وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ کیسی مہربانی ہے، یعنی رمضان میں جمعے کا دن تو سمجھ لے بندہ کمر مانگ لے، ہو سکے تو جمعے کا دن مسجد میں ہی گزارے، عبادت میں گزارے، تلاوت میں گزارے، درود میں گزارے، دعاؤں میں گزارے، آنسوؤں میں گزارے کہ اللہ ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، گناہگار مالک مجھے بھی خیرات دے دے، مجھے بھی بخش دے۔ تو بڑا پیارا شعر ہے نا، امیر اہل سنت کی بہت پیاری مناجات ہے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مغفرت کا تجھ سے سوالی پھیرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ ان ناموں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ کاش ہم رمضان کو گزارے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، اب آئیے، عاشقان رسول بیٹھے ہیں، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان کیسے گزارتے تھے۔ What was the schedule of رسول پاک علیہ السلام in month of رمضان؟ میرے آقا کا رمضان میں شیڈیول کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ سب سے اچھا جدول تو وہی ہوگا نا، سب سے اچھا تو ٹائم ٹیبل اور طریقہ کار وہی ہوگا جو نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا یادگار رمضان بنے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان ہماری زندگی میں ایک لائف چینجنگ رمضان بن جائے، مغفرت کی خیرات مل جائے، تو پھر آئیے آج سنتے ہیں کہ رمضان میں میرے آقا کیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پہلے تو ذہن بنا لینا کہ ہم نے رمضان کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ رمضان اٹس ناٹ فار ایٹنگ، اٹس ناٹ فار گھومنے پھرنے کے لیے نہیں آیا، اور جناب کئی افطار پارٹی تو کئی سحری کا، میں نہیں کہتا کہ افطار نہ کرائے، ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کتنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں۔ بعض اوقات تو جہاں افطار ہو رہا ہوتا ہے وہاں یہ حال ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان کی تراویح چلی جاتی ہے، ان کی عشاء کی جماعت چلی جاتی ہے۔ رمضان عبادت کے لیے ہے، بے شک آپ لوگوں کو افطار کرائیں، مگر وقت ضائع نہ ہو، عبادت کی طرف آپ کا فوکس ہو۔ یعنی مثال کے طور پہ مجھے ساؤتھ کوریا اور جہاں جاپان وغیرہ سنا جا رہا ہے وہاں کا تو نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر تو مجھے ہمارے وطن کے لوگ سن رہے ہیں کہ ہمارے کیا ہوتا ہے، ہاں بھائی بتاؤ بھائی آج افطار کہاں کرنا ہے، کوئی آ کے کہتا ہے بتاؤ آج سحری کہاں کرنی ہے، آج کھانا کھانے کدھر چلنا ہے۔ مجھے بتائیے ہماری گفتگو میں یہی چیزیں ہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ آج تراویح کہاں پڑھنی ہے، آج رات بیٹھ کے دعا کدھر کرنی ہے، آج کہاں قرآن کی تلاوت کا دور ہونا ہے، آج تہجد کب پڑھنی ہے۔ یہ ہماری گفتگو میں ہے یا نہیں، ہم خود چیک کریں نا۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ملکوں میں تو رمضان ٹورنامنٹ باقاعدہ اناؤنس ہوتا ہے کہ رمضان کے کرکٹ میچز ہوں گے، رمضان کی راتیں جہاں رحمت کا فرشتہ آوازیں لگا رہا ہے کوئی مانگنے والا، وہ رات لوگ روڈوں پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں یا ساری رات ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پلیز پورا سال پڑا ہے کھانے پینے کے لیے، رمضان میں عبادت کرے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جس نبی علیہ السلام کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ پہلے قرآن پاک کی آیت میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔
اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی ہمیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا جو ایک حصہ سننے کی سعادت ملی نا، اس میں رمضان کا باقاعدہ خصوصی تعارف انٹروڈکشن قرآن نے پیش کیا، کیا ہے رمضان ہے کیا، واٹ از رمضان، اور فرض روزوں کے لیے ایک مہینہ مخصوص ہے، اور وہ مبارک مہینہ ماہ رمضان ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان ملنا کتنی بڑی سعادت ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سے پتہ ہے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہ رمضان عطا کر دے، اللہم بلغنا رمضان بالصحت والعافیہ، اللہ میں رمضان سے پہلے موت نہ دینا، رمضان سے ملا دے، رمضان ضرور عطا فرما۔ ہمیں نہیں پتا، کیا معلوم یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان، دیکھیں نا کئی لوگ پچھلے رمضان میں تھے ہمارے ساتھ جو اب نہیں ہیں، اللہ کرے ہم بھی رمضان کو پا لیں، ابھی تو کچھ دن باقی ہے نا، مگر اللہ سے دعا مانگتے رہے، کیوں کہ رمضان ملنا کتنی بڑی سعادت ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، کہ ایک مرتبہ دو شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں نے ساتھ کلمہ پڑھا اور درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ ایک عبادت و ریاضت پہ بڑی محنت کرتے تھے، جو زیادہ عبادت گزار تھے یہ ایک مرتبہ کسی غزوے میں شریک اور شہید ہو گئے، اور دوسرے سال ان کے دوسرے بھائی کا بھی جو صحابی رسول تھے ان کا نارمل انتقال ہو گیا، طبعی جس کو کہتے ہیں طریقے سے انتقال۔ حضرت طلحہ فرماتے میں نے ان دونوں کے دنیا میں جانے کے بعد ان دونوں کو خواب میں دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، یہ دونوں صحابی رسول بھی وہی موجود ہیں، اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا، وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، انہیں شہید کو لے کر وہ جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ باہر آیا، اور وہ صحابی جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے اب کی بار انہیں لے کر وہ جنت میں داخل ہوئے۔ یعنی دوبارہ کر دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جنت کے اندر سے کوئی شخص باہر آیا، اور وہ صحابی جن کا 1 سال پہلے بعد انتقال ہو کر وہ لے کر شخص ان کو جنت میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ پھر باہر آیا، اور جو 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو جنت میں لے کر گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت کہتے میں حیران ہوا کہ جو شہید تھے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور نارمل لائف گزار کر 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو میں نے صحابہ کرام کو واقعہ سنایا، سب حیران ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کے واقعہ سنایا، تو سب نبی پاک نے کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، اے صحابہ تمہیں حیرانی کس بات کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی زیادہ عبادت گزار تھے، انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی، اس کے باوجود وہ بعد میں جنت میں داخل ہوئے، اور دوسرے صحابی جن کا انتقال پہلے ہو گیا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو گئے، اس کا کیا سبب ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کمال کا ارشاد فرمایا، فرمایا کیا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہ رہے؟ کہا جی ہاں حضور 1 سال زیادہ زندہ رہے۔ فرمایا کیا شہید ہونے والے کی نسبت انہوں نے 1 سال زیادہ ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ انہوں نے رکھے۔ آپ نے پھر پوچھا کیا اس بار میں وفات پانے والے صحابی نے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ حضور جی ہاں کیے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ، 1 سال زیادہ زندگی ملی، شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے، وائے؟ عبادت میں گزرا وہ سال، روزوں میں گزرا، سجدوں میں گزرا، نمازوں میں گزرا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما، بڑی اچھی دعا ہے، اور یہ بھی دعا کیا کرو اللہ نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جس کو نیکیوں والی لمبی زندگی مل گئی نا اس کے بارے نہیں آ رہے ہیں، ہر رمضان میں اس کے درجے بڑھ رہے ہیں نا، لیکن جس کی گناہ والی زندگی ہے اور اس کو لمبی زندگی مل گئی، وہ تو نمازیں بھی قضا کر رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ حرام بھی کما رہا ہے، وہ بدنگاہی بھی کر رہا ہے، وہ لوگوں کے دل بھی توڑ رہا ہے، وہ زیادتیاں بھی کر رہا ہے، لمبی عمر ہے، مر بھی نہیں رہا، ظلم بھی کر رہا ہے، وہ تو مارا گیا نا۔ Try to understand، لمبی زندگی جب کام کی، جب وہ عبادت والی ہے، جب وہ اللہ کی رضا والی ہے۔ اور اس سے ایک اور بات سیکھنی ہے کہ یہ رمضان سبحان اللہ اگر میں نے اور آپ نے عبادت میں گزار دیا، پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی، انشاءاللہ تلاوت کی، صدقہ خیرات کیا، یہ رمضان تو ہمیں کہاں پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ تو بی پریپیئر، میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ اس رمضان میں اگر کچھ کام کاج کم بھی کرنے پڑے نا، تھوڑا بہت نقصان ہونا، اگر میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، مجھے پتا ہے جاپان والوں کی، ساؤتھ کوریا کی لائف بڑی بیزی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار جاب اتنی ہے کہ میں تلاوت کے لیے، تراویح کے لیے، عبادت کے لیے، دیگر عبادتوں کے ٹائم نہیں نکال سکوں، تھوڑا کم کر دو پیسے، کوئی بات نہیں، پھر کما لیں گے۔
رمضان 1 سال بعد آئے گا، پتہ نہیں میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. وہ الوداع میں پڑھتے ہیں نا کہ جب گزر جائیں گے ماہ 11، کیا میری زندگی تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. ہمیں نہیں پتا ہے تو پلیز اچھا اس رمضان کو پتہ یہ بھی سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان. انشاءاللہ اس کیفیت سے رمضان کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ون آف امیزنگ رمضان ہو جائے گا. اچھا نبی پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان مبارک کے تشریف لاتے ہی سرکار عالی وقار علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. اب نبی پاک کے چہرے کا رنگ